اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم فقہنا فی الدین، ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت 178 لفظی ترجمہ۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، قصاص بدلہ لینا، فی القتل مقتولوں کے معاملے میں، الحر آزاد قاتل، بالحر بدلے آزاد کے، والعبد اور غلام قاتل، بالعبد بدلے غلام کے، والانثی اور عورت، بالانثی بدلے عورت کے۔ فمن پھر جس کو، عفیا معافی مل جائے، لہو اس کے لیے، من اخیہ اپنے بھائی سے، شیئن کچھ بھی، فاتباع تو پیچھا کرنا ہے، بالمعروف معروف طریقے سے، واداء اور ادا کرنا ہے، الیہ اس کی طرف، بِإِحْسَانٍ خوبی کے ساتھ، ذالک یہ، تخفیف ایک طرح کی آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمۃ اور ایک مہربانی ہے۔ فمن اعتدی پھر جس نے زیادتی کی، بعد ذالک اس کے، فلہ تو اس کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک۔ با محاورہ ترجمہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل، اور غلام کے بدلے وہی غلام قاتل، اور عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ پھر جس کو اپنے بھائی سے کچھ بھی معافی مل جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور خوبی کے ساتھ اس کو دیت ادا کرنا ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک طرح کی آسانی اور مہربانی ہے۔ پھر جو اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کے احکامات فرمائے ہیں۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے جان کے بدلے جان لینا، اور یہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی بیان فرمائی کہ اس دور کا یہ دستور تھا کہ اگر کسی قبیلے کا کوئی معزز آدمی دوسرے قبیلے کے کسی عام آدمی کے ہاتھوں مارا جاتا تو وہ اصل قاتل کے قتل کو کافی نہیں سمجھتے، بلکہ ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ یا تو قاتل قبیلے کا ویسے ہی معزز آدمی قتل کیا جائے، یا اس قبیلے کے کئی آدمی اس قتل کے عوض میں قتل کر دیے جائیں، اور ایک قتل کا بدلہ لینے کے لیے پورے قبیلے قتل کر دیے جاتے تھے۔ آیت 178 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نے مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی قتل میں برابری کو فرض قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں اس طریقے سے قتل کیا جائے گا جیسے اس نے مقتول کو قتل کیا، اور یہ اہل ایمان پر فرض ہے۔ اور یہ بھی فرض ہے کہ جب مقتول کا ولی قصاص کا مطالبہ کرے تو اس کی مدد کی جائے اور مقتول کے ورثاء کو بدلہ لینے سے نہ روکا جائے۔ پھر آگے اس کی مزید وضاحت فرما دی، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی، آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل، غلام کے بدلے وہی غلام قاتل، اور عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ یعنی اگر کسی آزاد آدمی نے قتل کیا ہے تو قصاص میں وہ آزاد ہی قتل ہوگا، یہ نہیں کہ وہ کہہ دے کہ میرا غلام لے جاؤ یا میری جگہ میرے غلام کو قتل کر دو۔ اسی طرح والعبد بالعبد، اگر غلام قاتل ہے تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے گا، اور عورت کے بدلے وہی عورت، اگر کسی عورت نے قتل کیا ہے تو بدلے میں وہی قاتلہ عورت جو ہے وہ قصاص میں قتل کی جائے گی۔ یعنی مطلب اس کا یہ کہ جو قاتل ہوگا، چاہے وہ قاتل غلام ہے، چاہے وہ آزاد شخص ہے، چاہے وہ کوئی
قاتلہ عورت ہے تو جس نے قتل کیا ہے قصاص میں اسی ہی کی جان لی جائے گی۔ قصاص کے قانون کا فائدہ کیا ہے؟ آئندہ کے لیے قتل کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، کیونکہ اپنی جان کا خوف انسان کو دوسروں کی جان لینے سے روکتا ہے، اور اس طرح معاشرے میں سب کی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ مقتول کے جو ورثاء ہوتے ہیں ان کے انتقامی جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور آگے مزید تخریبی کارروائیوں کے امکانات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا فمن اوفی لہ من اخیہ شیء، پھر جس کو اپنے بھائی سے کچھ بھی معافی مل جائے۔ اب یہاں پہ مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی کہہ کر نہایت لطیف طریقے سے اس سے نرمی اختیار کرنے کی سفارش بھی کر دی گئی۔ یعنی مقتول کے ورثاء اگر قاتل کو کچھ رعایت دے دیں کہ ہم اس کی جان بخشی کرنے کو تیار ہیں، چاہے وہ خون بہا لے لیں، چاہے وہ ویسے ہی معاف کر دیں، تو جو بھی خون بہا طے ہو اس کے بارے میں آگے ارشاد فرمایا فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا ہے اور خوبی کے ساتھ اس دیت کو ادا کرنا ہے۔ یعنی جب مقتول کا ولی قاتل کو معاف کر دے تب اس پر واجب ہے کہ وہ قاتل سے معروف طریقے سے خون کا مطالبہ کرے، یعنی کہ اتنا زیادہ بھی مطالبہ نہ کرے جس کو ادا کرنے کی قاتل میں طاقت نہ ہو، بلکہ نہایت احسن طریقے سے قاتل سے دیت کا تقاضا کرے اور اسے تنگی میں مبتلا نہ کرے۔ اور پھر فرمایا واداء الیہ بإحسان، اس سے مراد یہ کہ قاتل کا بھی فرض ہے کہ اچھے طریقے سے ادا کرے، جب وعدہ کرے تو بلا تعامل دیت بھی ادا کر دے۔ تو قتل کے مقدموں کا فیصلہ جن صورتوں میں ہوتا ہے اس میں ایک صورت قصاص ہے، جان کے بدلے جان، اور دوسری صورت ہے دیت، یعنی کہ خون بہا لینا۔ اب دیت کی گنجائش کا اصل مقصد یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھنے کی فضا باقی رہے۔ اور تیسری صورت ہے معافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا کوئی مقتول ہو تو اسے 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے: قصاص، دیت اور معافی۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصاص کے بجائے عفو کو یعنی کہ معاف کرنے کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی معاف کرتے اور دیت لے لینے کی سفارش کرتے، اور صحابہ کو بھی اس بات کی تلقین فرماتے تھے۔ پھر فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ ایک طرح کی آسانی اور مہربانی تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قصاص کے ساتھ ساتھ دیت اور معافی کا ہونا یہ اللہ کی ایک بہت بڑی مہربانی اور رحمت ہے۔ بنی اسرائیل میں قصاص فرض تھا، درگزر کرنے اور دیت لینے کی اجازت نہیں تھی، تو اس طرح یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر یہ صورت نہ ہوتی تو پھر قتل در قتل کا سلسلہ جاری رہتا، لیکن اگر قاتل کو لا کر مقتول کے ورثاء کے سامنے کھڑا کر دیا جائے کہ اب تمہارے ہاتھ میں اس کی جان ہے، چاہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، اگر تم احسان کرنا چاہتے ہو تو اس کی جان بخشی کر دی جائے، تمہیں اختیار حاصل ہے، چاہو تو ویسے ہی بخش دو اور کوئی خون بہا لے لو۔ لیکن اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں کہ اسلامی معاشرے میں قاتل کی گرفتاری اور قصاص نافذ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِکَ، پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی۔ اب زیادتی سے مراد یہ ہے کہ دیت بھی لے لی، معاف بھی کر دیا اور بعد میں قاتل کو قتل بھی کر دیا، تو جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے گا اس کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی جو دیت قبول کرنے یا معاف کرنے کے بعد قتل کر دے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت 179 ہے، لفظی ترجمہ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاصی، بدلہ لینے میں، حیاتن، ایک طرح کی زندگی ہے، یا اولی الالبابی، اے عقل والو، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم بچ جاؤ۔ با محاورہ ترجمہ، اے عقل والو، بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ عقل والوں سے خطاب ہے کہ اے عقل والو، تمہارے لیے بدلہ لینے میں یعنی قصاص میں زندگی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ قانون قصاص سے تمہاری جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اس قانون کی وجہ سے قاتل یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے قتل کیا تو بدلے میں بھی مارا جاؤں گا، تو اس طرح وہ ناجائز قتل سے باز آ جاتا ہے اور لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ قصاص میں معاشرے کی زندگی ہے، لوگوں کے اندر دہشت اور خوف پیدا ہوتا ہے
اگر قتل ہونے کے بعد قاتل کھلا پھرے گا، آزاد، اور مقتول کے جو ورثہ ہوتے ہیں ان کے اندر انتقامی جذبات پروان چڑھ جاتے ہیں، جس سے معاشرے میں امن کی فضا بھی قائم نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قصاص تمہارے لیے زندگی ہے، اور دیکھیں اسی طرح معاشرے میں قتل و غارت گری رکے گی، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں قتل و غارت گری ہمیشہ سزا کے خوف سے رک سکتی ہے، لیکن سزا قصاص ہو تو کسی کو قتل کرنے کی جرت نہیں رہتی۔ تو قانون قصاص سے معاشرے میں امن و امان قائم رہتا ہے، اور یوں معاشرے کو ایک زندگی ملتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اولو الالباب یعنی عقل والوں کو ہی کیوں خطاب کیا ہے؟ کیونکہ حکم کی حقیقت کو صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو عقل کے مالک ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ عقل والوں کو مخاطب کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کی خلاف ورزی سے اور ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچو۔ اب ان آیات کو پڑھ کے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آیت کی ابتدا میں ہم نے پڑھا کتبہ علیکہ، تم پر فرض کر دی گئی، یعنی قصاص کی فرضیت کا ہم نے پڑھا، پھر ہم نے پڑھا کہ دیت کی رعایت بھی ہے، یعنی خون بہا لیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر مقتول کے وارث معاف ہی کر دیں تو اسے بہت بہتر عمل قرار دیا۔ تو پھر قصاص کی فرضیت کی کیا وجہ پیچھے رہ گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں یا اسلامی حکومت میں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خون ناحق کا قصاص لے، خواہ مقتول کا کوئی وارث موجود ہو یا نہ ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مقتول کے وارث تو ہوں مگر انہیں قصاص لینے میں کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ تو جو بھی صورت ہو، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مجرم کو گرفتار کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچائے۔ اسی لیے آیت میں اللہ نے فرما دی ہے کہ قصاص میں زندگی ہے، اور یہ ایک ایسا فصیح و بلیغ جملہ ہے جس پر عرب کے بڑے سے بڑے علماء فصاح جو تھے وہ اش اش کر اٹھے، کیونکہ قصاص بظاہر تو موت ہے، جان کے بدلے جان، مگر حقیقت میں پوری زندگی کا راز اسی میں ہے۔ دور جاہلیت میں اگر کوئی شخص مارا جاتا تو اس کے قصاص کا کوئی قاعدہ نہیں تھا، لہٰذا اس کے بدلے دونوں طرف سے ہزاروں خون ہوتے، مگر پھر بھی فساد کی جڑ ختم نہیں ہوتی تھی۔ عرب کی تمام خانہ جنگیاں جو برسہ برس تک جاری رہتی تھیں اور عرب بھر کا امن و سکون تباہ ہو چکا تھا، اس کی صرف یہی وجہ تھی۔ اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کا ایک عادلانہ قانون دے کر جو عدل پہ مبنی ہے دنیا بھر کے لوگوں کو جینے کا حق عطا فرما دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔